السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کے آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ راحم جو ہے اب وہ ایمن کی بہنوئی کی باتیں سن کر، اور وہ جو سارا محلہ وہاں پر اکٹھا تھا اور وہ ان کو یہاں سے گھر سے نکال رہے تھے کہ اب یہ لڑکی جو ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس فیملی پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں رہا، بار بار یہاں پولیس آ جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ راحم کو للکارتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور اس لڑکی کا جتنا نام بدنام ہو گیا ہے، تو کوئی اس لڑکی کو سہارا نہیں دے گا اور کوئی عزت سے اس کو بیانے نہیں آئے گا، کیا تم دے سکتے ہو اس کو عزت؟ تو اس پہ راحم جو ہے وہ بڑا جوش میں جذباتی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اپنا نام دینے سے ان سب کی عزت بچ سکتی ہے تو میں اس کو اپنی عزت بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب اس کا یہ فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے ماں باپ جو ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو جائیں گی، خاص طور پر ماں کے لیے، کہ جو یہ چاہتی تھی کہ وہ راحم کو ہی یہاں سے نکال دے تاکہ اس کا بیٹا شیروز جو ہے وہ باپ کی ساری جائیداد اس کو ملے، سارا نام اور ساری شہرت جو ہے وہ اس کو ملے، لیکن اس کی وہ ساری جو گیم ہے اس کی پلٹ گئی ہے، اور اب راحم جو ہے وہ اس لڑکی کو لے کر اسی گھر میں چلا جائے گا، اور اس کو ماں کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ہم نے عشق جنون کی قسط میں دیکھا کہ جب ایمن جو تھی وہ بار بار راحم کا ہی نام لے رہی تھی، تو اس پہ علی نواز جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور وہ فاروق سے کہتا ہے کہ تم کسی طرح سے اس لڑکی کو خاموش کرواؤ اور اس پہ کوئی پریشر ڈلواؤ یا جو بھی کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو سیکیورٹی کے لیے جو فورس کھڑی کی ہے تم نے، وہ ساری ہٹوا دو وہاں سے۔ وہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو راحم جو ہے وہ ہمارے اور خلاف ہو جائے گا، اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ہی جو ہے وہ ان کے خلاف یہ ساری غلط کارروائیاں کروا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اور لیکن پھر وہ اس پر کیس فائل کر دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت کا، کہ چونکہ راحم جو ہے وہ باعزت طور پر بری ہو گیا ہوا ہے، اور وہ بار بار اسی کا نام لے کر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جمال جو کہ اس کا کزن بھی ہے، اس نے خود یہ بات مان لی ہے کہ اس نے ہی سب کچھ کیا تھا اور وہ سب کچھ قبول کر چکا ہے، اور اس چکر میں پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور اب باپ کے لیے اور بیٹی اور پوری فیملی کے لیے بہت پریشانی کی اور ندامت کی بات ہے، اور وہ بھی روتی ہے اور بہت گر گراتی ہے وہاں پہ، لیکن اس کو اس کو تھانے میں لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر راحم جو ہے وہی آ جاتا ہے وہاں پر، اور وہ اس کی ضمانت کرواتا ہے اور اس کو گھر لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں پر محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہاں بہت بدنامی ہو چکی ہے، اور ہماری فیملی، ہماری بچیوں کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بار بار یہاں پولیس آتی ہے اور ان کا نام اور ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں رہی ہے۔ اب راحم کے لیے دو ہی راستے رہ گئے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو یقیناً کوئی پھنسا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہے، اور پھر جب اس کی رامین کے والد سے بھی جب اس کی بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے کہ راحم کو سزا ملے، اور انہوں نے اپنا جو ایک وکیل تھا وہ بھیج دیا تھا ایمن کے پاس، اور دوبارہ سے ایمن کو راحم کے خلاف انہوں نے اس کا بیان دلوایا تھا، اور وہ کیس جو تھا وہ دوبارہ راحم پہ کرنا چاہتی تھی، اور اب راحم کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، کون کیا کروا رہا ہے، اس کو اپنی ماں کا بھی پتہ ہے کہ وہ بھی اپنے سگے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کے خلاف ساری ثبوت جو ہے وہ لا رہی ہے، اور باپ کو بھی اس نے ورگلا دیا ہے۔ باپ اب راحم کے لیے دکھی تو ہے، پریشان بھی ہے، لیکن اب وہ بظاہر اس کا ساتھ نہیں دیتا، نہ تو اس سے کھل کے بات کرتا ہے، اور وہ بھی سب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب بات جو ہے وہ واضح کب ہوگی، راحم کیسے اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گا، اور اگر اسے سہارا دینا پڑا ایمن کو تو حالات جو ہیں وہ اور بھی مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں آگے آنے والی دلچسپ موڑ پہ یہ ڈرامہ آ گیا ہے، اور اس کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور دلچسپ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ اے عشق جنون۔